السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 مارچ یعنی کہ اسی مہینے کی غالباً 12 تاریخ سے پہلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ماہرین فلکیات جو چاند کے تعلق سے، سورج کے تعلق سے، سیاروں کے تعلق سے جو جانکاری رکھتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق پہلا روزہ جو ہے 12 مارچ سے شروع ہوگا، یعنی 11 مارچ کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور اسی رات سے جو ہے وہ تراویح شروع ہو جائے گی اور پہلا روزہ جو ہے وہ 12 تاریخ سے شروع ہوگا۔ اچھا، اس کی جو پکی بات ہے وہ تو چاند دیکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی، اور ہر ایک علاقے کی جو رؤیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے وہ ڈکلیئر کرے گی، اس کے بعد ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ماہرین جو فلکیات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ جو چاند کے ماہرین ہیں، سورج کے ماہرین ہیں، فلکیات کے ماہرین ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلا رمضان جو ہے وہ 12 مارچ سے ہوگا، یعنی 11 مارچ کو ہی چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ کیا اس سال ہمیں 30 روزے ملیں گے یا 29 روزے ملیں گے؟ تو ممکن ہے کہ شاید اس سال آپ کو 29 ہی روزے ملیں۔ اس مہینے کے پورے آپ کو، یعنی 12 مارچ سے اگر رمضان شروع ہو جاتا ہے، یعنی پہلا روزہ ہوتا ہے، تو یہ جو مارچ ہے وہ 31 کا مہینہ ہے، تو پورے کے پورے 12 سے لے کر کے 31 جو ہے وہ اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پورے 20 رمضان اس کے اندر گزر جاتے ہیں، یعنی کہ 20 روزے آپ کو مارچ کے مہینے میں مل جاتے ہیں۔ اور اگلا مہینہ جو اپریل کا شروع ہوتا ہے، تو اپریل میں آپ کو صرف 9 روزے ملیں گے، 20 اور 9 29 روزے ہی اس سال آپ کو شاید رکھنے ملیں گے، 30واں روزہ شاید آپ کو رکھنے نہ ملے، کیونکہ میں نے جس شروع میں عرض کیا کہ ماہرین جو فلکیات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سال 29 روزے ہی مل سکتے ہیں۔ انڈیا، پاکستان اور اطراف کے جو ملکوں کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، یہ دوسرے ملکوں کے لیے نہیں ہے۔ تو انڈیا پاکستان والے لوگ صرف اس سال جو ہے 29 روزے ہی شاید وہ رکھ پائیں اور 30واں روزہ ان کے مقدر میں نہ ہو، کیونکہ چاند جو ہے وہ 9 اپریل کو عید کا چاند نظر آ جائے گا، اور انشاءاللہ انڈیا پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب ایک ساتھ اس سال 10 اپریل 2024 10 اپریل کو عید منائیں گے۔ دیکھیے، یہ تو فلکیات والوں کی جو ماہرین ہیں ان کی رائے ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے ہی عید کرو، یعنی کہ افطار کرو یعنی کہ عید کرو۔ تو ہمارے ہاں چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، 29 کا اگر چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور 29 کا چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن آپ کو شعبان کے مکمل کر لینے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا دن آئے گا وہ رمضان کا مانا جائے گا۔ اب چاند دیکھنا تو چاہیے، چاند دیکھنے کی دعا بھی ہے، نیا چاند دیکھنے کی دعا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ لیکن اب اس کے بعد چاند کوئی آدمی دیکھے یا نہ دیکھے، چاند نظر آئے یا نہ نظر آئے، 30 دن مکمل ہو جانے کے بعد جو ہے وہ رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے رمضان پورا رکھ لیا، 1 روزے 2 روزے 28 روزے ہو گئے، پھر 29 کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ چاند کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر 29 کو چاند آپ کو نظر آ گیا تو اگلے دن آپ کو عید کرنی ہے، اب روزہ نہیں رکھنا ہے۔ لیکن اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا، یا ابر اور بادل جو ہے وہ خوب زیادہ تھے جس کی وجہ سے جو ہے چاند کا دکھنا ممکن نہیں ہوا، تو اب کیا کریں؟ یا کہیں سے کوئی خبر بھی نہیں آئی، رؤیت کی طرف سے بھی، ہلال کمیٹی جو ہوتی ہے ہر علاقے میں، وہاں سے بھی کوئی خبر نہیں آئی، کہیں سے بھی کوئی شہادت نہیں آئی، تو آپ کو مکمل جو ہے وہ 30 روزے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا دن آئے گا وہ عید کا دن ہوگا، لیکن اس دن بھی جو ہے آپ کو، یعنی کہ 30 روزے مکمل کر لینے کے بعد آپ کو پھر چاند دیکھنا چاہیے۔ لیکن چاند اگر آئے نظر، بہت اچھا، دعا پڑھیں، اور چاند نظر نہ آئے تب بھی آپ صرف 30 ہی روزہ رکھیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 31واں روزہ رکھ لیں گے، آپ کو اگلے دن جو ہے وہ عید کر لینی ہے۔ امید یہی ہے کہ
سن 2024 میں 12 مارچ سے پہلا روزہ شروع ہوگا، یعنی 11 مارچ کی رات میں مغرب کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی چاند نظر آ جائے گا اور پہلی تراویح جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تمام حافظوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا جو قرآن سنانے کا جو یہ ہے جو تیاری ہے وہ کر لیں، اور 11 مارچ کو آپ کو جو ہے وہ قرآن سنانا ہے۔ 12 مارچ سے پہلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عید کے تعلق سے جو بات میں نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 99% یہی امید ہے کہ 29 روزے ہی آپ کو ملیں گے اور 10 اپریل کو آپ کی عید ہوگی۔ تو اس حساب سے اپنی تیاری کریں، اور خاص طور سے رمضان کے اندر دیکھو، رمضان کا مہینہ آئے گا اور چلا بھی جائے گا، تو خاص طور سے اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ گناہوں سے بچیں، نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اور زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے وہ اس سال بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، پتہ نہیں ہمیں ابھی 8-10 دن باقی رمضان کو، پتہ نہیں ہمیں رمضان کا مہینہ یہ ملے نہیں ملے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی اتنی بڑھا دے کہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے ہم اس کو پورا کر لیں اور پورے روزے رکھ لیں۔ اس کے بعد چاہے تو مقدر میں موت ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بلا لے۔ تو رمضان کا مہینہ دوستو بزرگوں بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرے بندہ، 4 چیزوں کی کثرت۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ کہتے لا الہ الا اللہ کی کثرت، یعنی کلمہ طیبہ کا خوب ورد کرے، صبح سے لے کر کے شام تک، جب صبح اٹھے وہاں سے لے کر کے رات میں سونے تک، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ استغفر اللہ پڑھے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ ہم سب بندے بے انتہا گندے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو سنبھال رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ 2 چیزیں جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے سوا کوئی بھی جو ہے وہ پوجا کرنے کے لائق، پرے کرنے کے لائق، عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے بار بار یہ بولتا ہے۔ اللہ اس کلمے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے استغفار جب یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی گناہ کر رہا ہے اس کے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی لیے وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ ان 2 کلموں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے پورے مہینے میں، شروع سے لے کر کے آخر تک پورے مہینے میں اس کلمے کا بہت زیادہ جو ہے وہ ورد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ 2 کلمہ خوب بولیں۔ اس سے میرا خدا، میرا اللہ، میرا رب بہت زیادہ مجھ سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور پھر جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ عنایت کریں گے جو آپ کو چاہیے۔ اور دوسری 2 چیزیں کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، دوسری 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بندے کو چارہ نہیں، یعنی یہ چیز اس کو چاہیے ہی چاہیے، اس کو یہ چیز مانگنا ہی، اس کے علاوہ اس کو کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ 2 چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک تو جہنم سے پناہ ہے، کہ بندہ جہنم سے پناہ مانگے، اس کے علاوہ اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، تو جہنم سے پناہ مانگے، اور دوسرا جنت کے حصول کی طلب کرے، یعنی جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے اور جنت کے حصول کی طلب کرے۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دنیا کا کوئی بھی انسان جو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرتا ہے، جو مسلمان ہے، یہ 2 چیزیں وہ ضرور جو ہے وہ مانگے گا۔ ایک تو جہنم سے پناہ مانگے گا اور جنت میں داخلہ مانگے گا۔ تو یہ 4 چیزوں کی کثرت آپ کو پورے رمضان میں کرنی، باقی اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں، بہت ساری دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک حدیث بہت زیادہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے کیلنڈر کے اندر جو ہے پہلے عشرے کی الگ دعا، دوسرے عشرے کی الگ دعا، تیسرے عشرے کی الگ دعا لکھی ہوتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے فضائل اعمال کے اندر بھی لکھی ہے، لیکن علماء نے اس حدیث میں کلام کیا ہے،
اور کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس لیول کی نہیں ہے کہ جس کو بار بار بولا جائے، مجمع میں بولا جائے، لوگوں کو بولا جائے، لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ پہلے عشرے میں آپ یہ دعا پڑھیں، دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھیں، تیسرے عشرے میں یہ دعا پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ جو دوستو بزرگوں رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا ہے، لیکن اس کو جو ہے 10 دنوں کے اندر بانٹنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سارے علماء کی اس پر رائے ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے۔ عمل آپ انفرادی طور پر آپ عمل کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ پورا مہینہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں کہ 10 دنوں کے اندر اس کو بانٹ دیا جائے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ 10 دنوں میں بٹ نہیں سکتی۔ اللہ کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ اس کو 10 دنوں میں بانٹا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ حدیث انتہائی درجے کی یعنی کہ ضعیف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر ایسی حدیثیں چل جاتی ہیں، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ ضعیف حدیثیں جو ہے نا وہ فضائل میں اتنی شدت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت مستند اور پائے درجے کی حدیث ہے، اور لوگ جو ہے پھر اس پر شدت سے عمل کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے احادیث کے بیان کرنے میں جب آدمی بیان کرے تو اس کی جو ہے وہ نوعیت کو بھی بتا دے کہ یہ حدیث کون سی کیٹیگری کی ہے۔ نہیں تو عام طور پر جب آدمی اس کو بولتا ہے تو سننے والوں کو لگتا ہے کہ بہت مستند حدیث ہے، اور اس پر وہ شدت سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ عشرے والی 10 دن والی یہ اتنی معتبر نہیں ہے کہ جس پر اتنی شدت کے ساتھ عمل کیا جائے۔ لیکن جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک مسلمان کو رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ 2 چیزیں تو ایسی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو جو بندے کو اور مسلمان کو، ایک روزے دار کو اس کا حصول کرنا ہی چاہیے۔ ایک تو جہنم سے پناہ مانگنا اور دوسرے جنت کی طلب کرنا۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ چاند جو ہے وہ 2024 مارچ 11 تاریخ کو چاند نظر آ جائے گا، اور سارے حفاظ کرام جو ہے وہ تیاری کر لیں کہ آپ کو پہلا دن ہے، اس میں آپ جھجک بھی ہوتی ہے اور پریکٹس نہیں ہوتی، اس لیے اس کی پہلے سے تیاری کریں۔ ایسا نہ سوچیں کہ 12 تاریخ کو آئے گا، بلکہ 11 کو جو ہے وہ تیاری کر کے رکھ لیں۔ اور عید بھی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو عید بھی جو ہے وہ 10 اپریل کو ہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔